السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں نے کچھ سنا؟ پاکستان میں عمران خان صاحب کو گولی مار دی گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت صحت و عافیت کر دے، اور بس دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جو سربراہ اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ دیکھیے، بھری محفل میں لوگوں نے گولی مار دی ہے، جس طرح ہمارے ہندوستان میں اکبر بھائی کو گولی ماری گئی تھی، لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب جو ہے صحیح سلامت بچ گئے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ باقی آپ لوگ ویڈیو دیکھیے گا۔ لیکن بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنی ہی قوم کے لوگ کس روڈ پہ جا رہے ہیں، کس ماحول میں جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کس ماحول میں لوگ جا رہے ہیں کہ اپنے ہی سربراہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو کس طرح کیا ہوگا؟ اتنا پریشان لوگ ہو گئے ہیں، اتنا پریشان لوگ ہو گئے ہیں کہ کچھ کہنے والا ہی نہیں رہ گیا کہ جب اپنے ہی سربراہ کو نہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں تو دوسروں کو کیا چھوڑیں گے؟ بتائیے آپ۔ ارے ماشاءاللہ، عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے پاکستان کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی بھی سربراہ نہ کر سکے، لیکن پھر بھی کیا مسئلہ ہے اللہ علم جانے۔ کیونکہ اب آپ جان رہے ہیں نا، امریکہ کا معاملہ، امریکہ کے ساتھ جو الجھتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سمویدھان کا کچھ معاملہ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بالکل منع کر دیا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ بس امریکہ نے ہٹوایا ہے، کیونکہ بھائی عمران خان صاحب جتنا اچھا کام کیے کوئی بھی آج تک پاکستان میں نہیں کیا، حالانکہ ان سے اچھا سربراہ کوئی پاکستانیوں کو ملے گا بھی نہیں۔ باقی اللہ خیر کرے، ہم یہی کہیں گے بھائی، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، دعا کی درخواست ہے عمران صاحب کے لیے۔ اور دیکھیے، بس وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، اور آگے آپ لوگ ویڈیو دیکھیے، خود سمجھ میں آئے گا۔ اور انڈیا کی نیوز دیکھیے اور پاکستان کی نیوز دیکھیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب عمران خان کا قافلہ 7ویں روز میں داخل ہو چکا تھا کچہری چوک، جہاں پر عمران خان کو وزیر آباد میں آج خطاب کرنا تھا، لیکن اس سے صرف 1 کلومیٹر پہلے یلہ والا چوک، جہاں پر عمران خان کے قافلے پر فائرنگ کی گئی اور ان کو گولی لگی ٹانگ میں، جن کا علاج اب ہوگا شوکت خانم اسپتال میں۔ اے اللہ، میری زندگی بیکار ہے، میرے جو باقی دن رہتے ہیں، جو گھنٹے رہتے ہیں، یہ عمران خان کو دے دے پروردگار۔ کوئی ایسی صبح نہیں ہے جب میں اللہ کو سجدہ نہ کرتا ہوں اور رو رو کے دعا نہ کرتا ہوں، پروردگار اس کی جان کی حفاظت کر پروردگار، اس سے کہ اس سے میرے پاکستان کا مستقبل، کروڑوں لوگوں کا مستقبل، نوجوانوں کو، میری بچیوں کا مستقبل جو وابستہ ہے۔ عوام میں شدید غصہ پایا جاتا ہے، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ نوٹس لیں، سو موٹو ایکشن لیں، آپ سو موٹو نوٹس لیں، اور عوام کے پسندیدہ لیڈر جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اللہ نے ہمارے لیڈر کو نئی زندگی دی ہے، ورنہ تو یہ جو بھی پلان کر رہے تھے، جس طرح آواز اس ملک میں دبائی جاتی ہے، جس طرح ارشد شریف شہید کی آواز دبائی گئی، بند کر دی گئی، وہ بھی اس ملک سے جان چھڑا کے بھاگا ہمارا بھائی، بہادر بیٹا تھا، نڈر تھا، ڈٹ جاتا تھا، حق و سچ کی بات کرتا تھا۔ آج عمران خان کا کیا مسئلہ ہے اس ملک پاکستان میں؟ عمران خان بھی حق و سچ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آج جو حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر، اس کے ٹھیک 25 منٹ کے بعد ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ یہ صاحب کیونکہ اذان ہو رہی تھی، اس دوران گانے چل رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یار بڑے ٹائم پہ تمہارا ضمیر جاگا یار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ شہر شہر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار روڈز بلاک کر کے، ٹائر جلا کر، کئی شہروں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ آج عمران خان کے قافلے پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب عمران خان کا قافلہ 7ویں روز میں داخل ہو چکا تھا کچہری چوک، جہاں پر عمران خان کو وزیر آباد میں آج خطاب کرنا تھا، لیکن اس سے صرف 1 کلومیٹر پہلے یلہ والا چوک، جہاں پر عمران خان کے قافلے پر فائرنگ کی گئی اور ان کو گولی لگی ٹانگ میں، جن کا علاج اب ہوگا شوکت خانم اسپتال میں۔
اویس ستار اس وقت فیصل آباد میں موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اویس، کیا حال ہے؟ تو شہر شہر احتجاج کیے جا رہے ہیں عمران خان پر اس قاتلانہ حملے کے۔ جی بالکل، آج وزیر آباد کے قریب عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس کے پاس ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس پہ خان صاحب خود بھی زخمی ہو گئے، ان کے دیگر ساتھی بھی زخمی ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا پہ چلی، اس کے بعد فیصل آباد بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس ٹائم شہر کے تقریباً 10 سے زائد جو اہم شاہراہیں ہیں، چوک ہے، وہ لوگوں نے بلاک کیا ہوا ہے، احتجاج جاری ہے۔ اور اس ٹائم ہم ڈی ٹیپ پل پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں فاروق حبیب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ فاروق بھائی، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کیوں اس طرح کا واقعہ پیش آیا؟ آپ لوگ تو پہلے بھی خدشہ ظاہر کرتے رہے۔ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ عمران خان پر جو حملہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ گیدڑ ہیں جنہوں نے آج عمران خان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ اتنے دلیر ہیں، یہ آئے عوامی میدان میں آئے۔ اور عمران خان تو شیر کی طرح گولیاں کھا کے زخمی ہو کے بھی کنٹینر سے شیر کی طرح باہر نکلا ہے۔ ان کی طرح چھپ کے نہیں بھاگا۔ لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، یہ چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، یہ ملک کو لوٹ کے انہوں نے کھایا ہے۔ یہ آج اس لیڈر پر حملہ کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہا ہے، جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بہت سارے اور ساتھی جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہیں۔ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جو حالات بن رہے ہیں اس کی ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جو عوام کی خواہش کے اگینسٹ جا کر جنہوں نے عوام کے پہلے انہوں نے 25 مئی کو تشدد کیا، عمران خان کے اوپر 780 کی FIR کاٹی، یہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل، یہ نولٹی پل کے اوپر حق نواز کا قاتل، یہ رانا ثنا وزیر جنگل کا قانون یہ کہتا تھا کہ عمران خان کا سر کچل دو، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ بند کمروں میں سازش ہو رہی تھی۔ عمران خان ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن کو انہوں نے کراس کیا ہے۔ یہ جو عمران خان کے اوپر حملہ انہوں نے کیا ہے، یہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا ہے اور اس کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اب صفی کی جو قیادت PTI کہ وہ زخمی ہیں، خان صاحب خود بھی زخمی ہیں، اب لانگ مارچ کا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی چلے گا یا کیا اسٹریٹجی؟ ہمارے نزدیک جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عمران خان کی جان ہے۔ ہم نے عمران خان کی جان کا تحفظ کرنا ہے۔ عمران خان کی پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان کے لیے دعا گو ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ اس امپورٹڈ حکومت کا جانا اب پکا ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، وہ بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، شدید نعرے بازی ہو رہی ہے، ٹائر جلا کے جو روڈز ہیں وہ بلاک کر دی گئی ہے، جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اس ٹائم اگر ہم کہیں کہ فیصل آباد عملی طور پہ بلاک ہے تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ تمام جو شاہراہیں ہیں وہاں پہ ٹریفک جام ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اویس ستار ہمیں بتا رہے ہیں، اور فاروق حبیب سے انہوں نے گفتگو بھی کی۔ اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب، 7واں روز تھا آج، آپ لوگ وزیر آباد میں عمران خان نے خطاب کرنا تھا، اس سے پہلے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، عمران خان زخمی ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، کیا کہیں گے؟ جی، میں جتنا بھی افسوس اس پہ کروں بہت کم ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ عمران خان گولی اس کو لگنے کی بجائے اگر اعظم سواتی کو لگتی، اس لیے کہ میں تو جیسے کہہ رہا ہوں، کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ گلاش کی صورت میں جو ہے میں پھر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ جانے کے بعد میں ڈر گیا، کیونکہ میں اپنے کپڑے چینج کیے، کپڑے ڈال کے وہاں پہ میں نے نماز پڑھی، اور میں ان کو وزیر آباد میں آ کے جو ہے ملنے والا تھا۔ میں تقریباً کوئی 4 یا 5 میل ابھی دور تھا کہ یہ خبر جو ہے، بری خبر جو ہے ملی۔ اس وقت سے جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں، پھر میں ان کو پہنچنے کی کوشش کی، ان کو لاہور کی طرف جو ہے لے گئے۔ اب اس وقت کالا شاہ کاکو میں پچھلے تقریباً 45 منٹ سے جو ہے بالکل آگے روڈ پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہیں، اور میں ادھر جو ہے گاڑی میں کھڑا ہوں۔ عمران خان دراصل پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو پھر واقعی جو ہے آپ عمران خان کو جو ہے گولی مار دیں، لیکن اس سے گولی مارنے سے پہلے ہمیں کم از کم ختم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا پروردگار پاکستان کی حفاظت بھی کرے گا، عمران خان کی بھی حفاظت کرے گا، اور یہ ظالم، یہ بھیڑیے جو اس وقت جو ہے حکومت کے اندر ہیں، جنہوں نے بٹھایا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سوائے اس کے جنہوں نے اس ملک کو جو ہے جس تباہی کی طرف جو ہے چلا دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی اولادوں کو غارت کرے،
اللہ تعالیٰ ان سے انتقام دے اور میرے لیڈر کو جو ہے عمران خان جس سے یقین کریں. میں نے اس دن کہا تھا اے اللہ میری زندگی بیکار ہے, میرے جو باقی دن رہتے ہیں جو گھنٹے رہتے ہیں یہ عمران خان کو دے دے پروردگار. کوئی ایسی صبح نہیں ہے جب میں اللہ کو سجدہ نہ کرتا ہوں اور رو رو کے دعا نہ کرتا ہوں پروردگار اس کی جان کی حفاظت کر پروردگار, اس سے کہ اس سے میرے پاکستان کا مستقبل, کروڑوں لوگوں کا مستقبل, نوجوانوں کو, میری بچیوں کا مستقبل جو بچتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ جو ہے عمران خان کی حفاظت کرے گا اور پاکستان کی حفاظت کرے گا. اور جو لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اعظم سباتی صاحب موجود تھے, انہوں نے مذمت کی شدید الفاظ میں اور ان کا کہنا تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے شہر شہر مدثر اب احتجاج شروع ہو گیا ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اب جو یہ صورتحال آج ہوئی ہے, جس طرح عمران خان کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے, یہ شدید قابل مذمت ہے. بالکل, اور یہ عمران خان پر مذمت کے حملے کے بعد جو ہے ایک طرف تو مذمت کی جا رہی, دوسری جانب شہر شہر اس وقت احتجاج ہیں. پورے ملک میں مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں, غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ٹائر جلا کر اس وقت احتجاج اور نعرے بازی وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. عمران خان پر حملے کے حوالے سے اب مذمت بھی کی جا رہی ہے مختلف سیاسی لیڈرز کی جانب سے بھی, اور پاک فوج کی جانب سے بھی. ISPR نے کہا کہ عمران خان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. ان پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی. فائرنگ کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے, یہ بھی ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے. اور عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کچھ ہی دیر پہلے شوکت خانم اسپتال پہنچے ہیں, اور اب اطلاعات ہیں کہ ان کی اہلیہ وہ بھی شوکت خانم اسپتال جو ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہیں. کچھ دیر پہلے وہ بھی زمان پاک سے وہاں روانہ ہو گئی ہیں. اور دوسری جانب اس وقت کینٹینر اور تمام جو کارکنان تھے وہ وزیر آباد میں موجود ہیں, کیونکہ تقریباً 11 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور زخمی ہونے کے بعد جو صورتحال ہے وہ ایک شخص کی شہادت کے حوالے سے بتایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جبکہ عمران خان لاہور شوکت خانم اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں. مقامی قیادت جو ہے ان میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہیں. تو حملہ کرنے والا جو شخص تھا اس کا بیان بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ عمران خان کو مارنا چاہتا تھا, اور حملہ آور کو فوری طور پر جس شخص نے روکا, اس کے بازو کو اس کے پکڑنے کی کوشش کی, اس کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. جی, کھڑا ہوا تھا پاس احوان صاحب کے, تو وہ آیا کنٹینر کے پاس کھڑا ہوا تھا, تقریباً میں تو 10 فٹ ہی دور تھا, 12 فٹ ہوں گا. تو اس نے آیا پسٹل, ابھی میگزین لوڈ کیا ہے, پسٹل لوڈ کیا اس نے, تو وہ میں نے اس کی طرف بھاگا ہوں. اس نے ایک اوپر کر کے ایک فائر نکال دیا ہوا تھا, اور میرا یہ والا ہاتھ تھا ایسے نیچے کی طرف, ایک اس کے 2 تھے اوپر, لیکن میں نے اس کو نیچے کر دیا. اس کا نا نشانہ غلط ہو گیا تھا ایم, تو باقی اس کے فائر نیچے لگ گئے ہیں. تو اس کا میں نے پسٹل چھینا, نیچے ادھر نیچے گر گیا پسٹل, تو بھاگا اس طرف سیدھا, تو میں اس کے پیچھے بھاگ گیا, تو الحمدللہ پکڑ لیا تھا. تو آگے سے پولیس پکڑ کے لے گئی تھی, اس کو پکڑا دیا تھا پولیس کو. اور یہ آپ نے گفتگو سنی ہے حملہ آور کو جس شخص نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے, اس کا بیان ہے کہ کس طرح سے اس نے میگزین لوڈ کیا اور فائرنگ, جیسے اس نے ہاتھ اوپر کیا فائرنگ کے لیے, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی, اور اگر یہ نشانہ سیدھا ہوتا تو پھر عمران خان ان کے ساتھیوں پر فائرنگ کسی اور جگہ پر ہو سکتی تھی. لیکن یہ متعدد جو افراد زخمی ہوئے ہیں, جس میں عمر ماہر ہیں, ان کی بھی ٹانگ میں گولی لگی ہے, فیصل جاوید کے بھی بتایا جا رہا ہے چہرے پر, اور جو گولی ہے ان کی ٹانگ پر بھی لگی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی جو مارچ ہے وہ وزیر آباد پہنچا اور آج یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے, کیا کہیں گے سر آج کے واقعے سے متعلق آپ؟ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر موجود ہے. اس کا پس منظر پی ڈی ایم کے لیڈرز کی جو زبان اور گفتگو ہے اس کے اندر موجود ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو اے این پی کے ایمل ولی ہے اس نے ایک بیان دیا تھا جس کا واضح مفہوم یہ تھا کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا, فارغ کرنا. آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ اس آدمی کو فارغ کرنا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. اسی طرح رانا ثناء اللہ نے یہ لفظ اور یہ فکرہ متعدد دفعہ استعمال کیا ہے اور یہ کسی بھی ٹریگر کر سکتا ہے, انگیخ کر سکتا ہے ایسے شخص کو کہ جو الیکشن جو ہے جو اس لانگ مارچ کے اندر شریک تھا اور وہ یہ ذہن میں رکھتا تھا کہ پیچھے اس کی ایک لیڈرشپ ہے جو اسے اس کام کے لیے تیار کر سکتی ہے. اس لیے اس نے جو بیان دیا میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں وہ بیان بھی اس طرح کا ہے کہ جس طرح کوئی انٹینشن ہوتی ہے شوٹ ٹو کل, یعنی کسی بندے کو اٹیمپٹ ہی کرنا تاکہ اسے جان سے مار دیا جائے, اور اس نے اون کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن اعجاز چودھری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ایک وہ شخص جس کے پاس پستول تھا اس کا ایک اقبالی جرم سامنے آتا ہے, لیکن جو برس چلایا گیا وہ کہاں سے چلایا گیا, کیا یہ واقعی وہی حملہ آور ہے جس نے حملہ کیا؟ دیکھیے میں کوئی تفتیش تو نہیں کر کے بتا سکتا لیکن جو یعنی مجھے ابتدائی معلومات تھی, مجھے ایک دن پہلے یہ معلومات ملی تھی کہ وزیر آباد کے اندر کوئی حملہ کر سکتا ہے, اور میں نے واضح طور پہ احمد چٹھا جو ہمارے یہاں کے لوکل لیڈر ہیں ان کو میں نے یہ فون پہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جو صاحب میرے علم میں بھی یہ بات آئی کہ یہ پیلسز ہے, تو انہوں نے کہا میں نے ڈی پی او کو اور ڈی سی کو اس کے بارے میں بتایا ہے تاکہ وہ ایکسٹرا میئرز جو ہے اس کے لیے لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ کوئی لینا چاہیے تھا اس سلسلے میں حفاظتی کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا وہ کیا گیا ہے, اور ایک شخص کو جس نے اپنے ماموں کے جو اس کا بیان ہے وہی بات کر رہا ہوں, اپنے ماموں کی دکان پہ موٹر بائک کھڑی کی اور آگے اس نے 9mm سے فائر کر دیا. ایک لوگ تھے, دو لوگ تھے, ظاہر ہے یہ تو نہیں ظاہر ہے اعجاز صدر صاحب قبل از وقت بات ہی ہے نا, ابھی تو تفتیش ہوگی اس کے بعد ہی یہ تفتیش کے بعد ہوتی ہے. یہ فی الحال تو یہ نہیں بتایا جا سکتا ایک آدمی سے کہ دو تھے, 7 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, 7 لوگوں کو, جس میں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک جو گارڈ تھے ان کو 3 گولیاں لگی ہیں. ایک آدمی کے کو گولی لگی ہے جو بیچارہ فوت ہو گیا ہے, شہید ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. خان صاحب کے یعنی پاؤں کے نچلے حصے میں سافٹ ٹیشوز میں گولیاں لگی ہیں. اسی طرح عمر ماہر کو گولی لگی ہے, احمد چٹھا کو گولی لگی ہے, اور ایک اور ہمارے کارکن ہیں گجرانوالا کے, ان کو گولی لگی ہے. اور ایک راشد ہیں جو ہمارے پرانے ورکر ہیں جو بالکل ہر چیز کا انتظام وغیرہ یہ ساؤنڈ کا اور ان چیزوں کا کرتے تھے, وہ بالکل سامنے بیٹھے تھے, ان کے ہاتھ کے اوپر گولی لگی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ فائر بھی ہو سکتا ہے کوئی کرنے والا. یہ تو ذرا تفتیش سے بات معلوم ہوگی اور تفصیلاً تفتیش کی جانی چاہیے, لیکن جس چیز کو میں کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرتا وہ ابیٹمنٹ ہے, وہ اس قتل کا پس منظر ہے. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر, اور زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. اچھا پہلے لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان بتا رہے ہیں جی, میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, عمران خان کی حالت کیا ہے؟ جو ایک ٹانگ ہے ٹبیا کی جو بون ہوتی ہے اس میں بون تھوڑا سا چپ ہوئی ہوئی ہے. اس وقت تک اتنی معلومات ہیں اور اتنی انفارمیشن ہے. پھر سے میں دوہرا دوں, ان کی طبیعت سٹیبل ہے, ان کے بلڈ پریشر وائٹل سائنس بالکل ٹھیک ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں, ان کو پین کنٹرول دیا گیا ہے. لیکن ان کی جو ایویلویشن ہوئی ہے, ایکس ریز اور سکین ہوئے ہیں, اس کے مطابق بلٹ کے فریگمنٹس ٹکڑے ٹانگوں میں موجود ہیں, اور ایک جگہ کے اوپر ٹبیا بون جو ہوتی ہے دائیں سائڈ پہ اس پہ تھوڑا چپ ہوئی ہے بون, یعنی اس کا اس وقت اور ٹکڑے لگے کون سی دائیں یا بائیں, دائیں سائڈ پہ ٹبیا بون جو ہوتی ہے, جو ٹانگ کی نچلی والی بون ہوتی ہے. اس وقت اس سے زیادہ میں آپ کو نہ بتا سکتا ہوں, نہ مناسب ہوگا, کیونکہ ابھی امیڈیٹ ایویلویشن ہوئی جی. ابھی اس وقت ان کو ہم آپریشن تھیٹر لے گئے ہیں, ان کی پراپر ڈیٹیل ایویلویشن تھیٹر کے اندر بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اس بون کے لیے بھی اور باقی ٹکڑوں کو نکالنے کے لیے بھی وہ کیری آؤٹ کی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کتنی بلٹس ہیں جو دونوں ٹانگوں پہ ہیں, یہ ذرا کلیئر کر دیں سر. دونوں ملٹیپل فریگمنٹس ہیں جی, اور اس کی یہ انیشل ایویلویشن ہے. اس کے بعد جب ڈیٹیلڈ ایویلویشن ہوگی اس کے بارے میں ہم ایک ڈیٹیلڈ
स्टेटमेंट इशू करेंगे ताकि कोई इबहम ना रहे। इस वक्त आपसे बात करना ज़रूरी इसलिए थी कि जे मगोइयाँ और र्यूमर उसको ख़त्म किया जाए ताकि एक क्रेडिबल बात आपसे कर दी जाए। अच्छा, मेडिकल बोर्ड के हवाले से बता दें कि 4 रुकनी में कौन कौन से जो है, देखिए जो रेलिवेंट स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिक के फिजिशियंस, हर वो स्पेशलिटी जिसकी इस चीज़ में रेलेवेंस हो सकती है वो लोग मौजूद हैं, वो देख चुके हैं, खान साहब को एवेलुएट कर चुके हैं, एग्जामिन कर चुके हैं, और जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो उन्हीं के जरिए होगा, सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक। डॉक्टर साहब ये बता दें बुलेट्स कितनी है, काइंडली प्लीज ये कंफर्म कर दें कि कितनी बुलेट्स उनको मैंने कहा मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं, लेकिन बुलेट्स कितनी है आपके इनिशियल रिपोर्ट में आपको क्या शो होगा? नहीं, हम आपको डिटेल में सारी बारीकी बताएंगे। इस वक्त इतना बताना जरूरी था जो मैंने आपको बताया। सर, इमरान खान साहब के अलावा कंडीशन उनकी स्टेबल है, यहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं? जी, इमरान खान साहब के अलावा भी 1-2 मरीज हैं जो एवेलुएट हो रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अहमद चट्टा साहब हैं अंदर? अहमद चट्टा साहब या फैसल साहब हैं अंदर? फैसल साहब इधर नहीं है, फैसल साहब और अहमद चट्टा साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि सरबराह हैं इस 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड के, उनका कहना है कि मल्टीपल बुलेट्स हैं और अभी ये इनिशियल जो है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो तफसीली एक रिपोर्ट होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी। जरताज गुल साहिबा ऑन कॉल हैं, उनसे बात करते हैं। जरताज साहिबा, ये हमला किया गया, बड़ा पीसफुल एक मार्च चल रहा था, 7वां रोज़ था, फायरिंग में इमरान खान साहब भी ज़ख्मी हुए, दीगर रहनुमा भी ज़ख्मी हुए, फिर फ़ौरन ही एक इकबाली जुर्म आ जाता है सामने कि जी हम मुबैना तौर पर ये हमलावर है। क्या कहेंगी सारी सूरत हाल पर? देखिए, इस वक्त तो शहर में और इवन डेरा गाजी खान में इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है। खान साहब कातलाना हमले में अल्लाह ताला ने कौम की दुआओं से उनको बचा लिया है, लेकिन जो मर्जी इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके ड्रामे करे और जो सतही के तौर पर जो इस वक्त जिसने गोलियां मारी है उसको इंडोर्समेंट करे बगैर किसी फैक्ट फाइंडिंग से और तोते की तरह रटा रटाई जुमले बोलने यहाँ शुरू कर दे, जिस तरह उन्होंने अरशद शरीफ के केस में भी किया था कि न कोई JIT, न कोई इन्वेस्टिगेशन, न कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, और बगैर किसी इंक्वायरी के डायरेक्ट जो है वीडियो एक रिलीज कर दी गई और उसके ऊपर इंडोर्समेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत की तरफ रटे रटाए तोते की तरह जो है वो बोल रही है। ये सब ढकोसला जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने पास रखे। ये कातलाना हमला जो है ये खान साहब के ऊपर प्लान्ड है, बाकायदा उनको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है और एक बहादुर लीडर और एक सच्चा लीडर उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। और हम बार बार कह रहे हैं कि आप खुदा न खास्ता माइनस इमरान खान करेंगे तो आपको माइनस पाकिस्तान करना पड़ेगा। शदीद अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है और मैं बता रही हूँ कि इस वक्त अवाम की एक ही इस वक्त डिमांड है, क्योंकि मैं इस वक्त खुद ट्रैफिक चौक पे शदीद इस वक्त एहतजाज हो रहा है, मेरी अपनी सरबराही में हो रहा है, अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है और उनकी एक ही डिमांड है कि चीफ जस्टिस साहब आप नोटिस लें, 100 मोटो एक्शन लें, आप 100 मोटो नोटिस लें और अवाम के पसंदीदा जो लीडर जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है उस फैक्ट फाइंडिंग में आपको नजर आ जाएगा और उसमें आप वहशियाना जो सोच रखते हैं और ये जो वहशियाना और कातलाना सोच राना सनाउल्लाह की जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गमात है, जो वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बार बार जो है वो पब्लिक गैदरिंग के जरिए, बार बार जो वो प्रेस टॉक के जरिए जो वो इस बात का इजहार करते हैं कि मैं खान साहब को इस सर को कुचल के रख दूंगा, आज उसका अमली नमूना वजीराबाद में नजर आया है। इस सोच को रद्द नहीं किया जा सकता कि इसके ताने बाने इसी राना सनाउल्लाह की तरफ, इसी हुकूमत की तरफ जाए जा रहे हैं। यही अवाम की डिमांड है। 100 मोटो की अपील है हमारी चीफ जस्टिस से कि ये जो इमरान खान है ये हमारी रेड लाइन है और हमारी रेड जो है वो लाइन आज क्रॉस कर दी गई है। जो मर्जी ये बयानात रटे रटाए तोतों की तरह करे, जो ये अफसोस करे ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हम इनके सारे ख्यालात को, इनके सब ड्रामेबाजी को और इनके सारी हमदर्दियों को हम रद्द करते हैं। ये कैसा बना बनाया खेले कि 1 घंटे के अंदर जो है जिसने कत्ल का इक़दाम किया उसकी एक रटी रटाई स्टेटमेंट और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी JIT के, बगैर किसी फैक्ट फाइंडिंग के उसको इंडोर्समेंट शुरू कर दे और मान लिया जाए उस बयानी को ये ढकोसला ये किसी और को दे। खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन एक सवाल है हमारे सामने। बिल्कुल ये तो सामने है, लेकिन एक सवाल है कि इमरान खान साहब जिस कंटेनर मुसलसल सफर कर रहे थे और एक तवील सफर उनको अभी तय भी करना था, लेकिन उस कंटेनर पर कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था, कोई ऐसा हिफाजती इंतजाम नहीं था। हालांकि आप खुद भी कह रही हैं कि ऐसे बातें मौजूद थी, ऐसी इतलात मौजूद थी इमरान खान पर हमले के हवाले से, फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया तहरीक इंसाफ ने।
دیکھیے جو عوامی لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام کے سمندر کے ساتھ چل رہا ہے. جس شہر میں جاتے ہیں فقیر المساعد ان کا استقبال ہوتا ہے, عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے, عوام کی والہانہ محبت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان سے وہ شدید محبت کرتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے اس امپورٹڈ جتھوں اور چوروں اور لٹیروں کے خلاف. یہی جو ہے عمران خان ہمیں صرف عزت اور رسپیکٹ دنیا کے اندر پاکستان کو اور سبز پاسپورٹ کو دلوا سکتا ہے. عوامی لیڈر عوام کے اندر موجود ہے, لیکن یہ جو مضموم مقاصد ہے اصل قاتل تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بار بار ایک ہی بات کروں, میں عوام کی اس وقت آراز وہ سامنے آنے چاہیے نا زرتاج گل صاحبہ, تفتیش ہونی چاہیے, مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, کہاں سے حملہ ہوا, کیسے ہوا. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں نور العارفین. امیر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جمیل فاروقی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. یہ ساری صورتحال بہت ہی افسوسناک ہوا. امیر عباس, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ عمران خان 7واں روز تھا, خطاب کرنا تھا, فائرنگ ہوتی ہے, عمران خان بھی زخمی ہوتے ہیں, دیگر لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں, اور فوری طور پر مبینہ حملہ آور کا بیان بھی سامنے آ جاتا ہے. جی میرا خیال ہے یہ بیان تو شاید پولیس کی کسٹڈی میں لیا گیا ہے. ہاں بالکل. لیکن دیکھیں اس میں اب 2-3 طرح کے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایلیمنٹس ٹیررزم کا, ایک ہے ٹارگٹ کلنگ جو پوائنٹ بلینک ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ایک ہے کسی کی طرف سے یعنی اسی میں آپ اسیسینیشن کو بھی لے سکتے ہیں, جیسے بڑے بڑے لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. محترمہ بینظیر بھٹو ہیں اور لوگ ہیں, لیاقت علی خان ہے. اور تیسری کیٹیگری آپ کی آ سکتی ہے کہ وہ کسی کی موٹیویشن کے اوپر اس شخص نے کام کیا ہے, اور اس کے پیچھے پھر کس کس کا کردار ہو سکتا ہے وہ ایک پوری کڑی ہے جس کو ملانا پڑے گا. اب اگر میں 2 حصوں کی بات کروں, جو ٹیررزم ہے اور جو پوائنٹ بلینک اسیسینیشن ہے. ٹیررزم میں دیکھیے ہمارے سامنے ایک کیس نظر آتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا. اس کی گفتگو بڑی اہم ہے جو آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو خطا کلامی کی معافی. یہاں پر ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ڈار صاحب, کل آپ نے سیال کوٹ میں استقبال کیا اور آج سیال کوٹ سے یعنی گکڑ سے آج وزیر آباد کی جانب تھے, اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہے. کیا کہیں گے آپ سے؟ دیکھیں میں ایک تو یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ گزشتہ 2 ہفتوں کی حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس نکال لیں, خاص طور پہ آپ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ براہ راست میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان کو کچلنے کی باتیں کر رہے ہیں, دیگر ان کے وزراء جو ہیں ان سے راستے سے ہٹانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو بھی بیان اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو پولیس اہلکار بھی ملوث ہیں اس حملہ آور کے بیان کو اتنی جلدی میں ریلیز کرنے میں, نشر کرنے میں, اور ان کے کیا مقاصد ہیں. یہ وہاں 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں, احمد چٹھا کو گولیاں لگی ہیں, ہمارے دیگر پارٹی کے رہنماؤں کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ جو بیان لے کے آ گیا کہ میں عمران خان کو مارنے کے لیے آیا تھا, وہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے, ایک منظم طریقے کے ساتھ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ نے ہمارے لیڈر کو نئی زندگی دی ہے, ورنہ تو یہ جو بھی پلان کر رہے تھے, جس طرح آواز اس ملک میں دبائی جاتی ہے, جس طرح ارشد شریف شہید کی آواز دبائی گئی, بند کر دی گئی, وہ بھی اس ملک سے جان چھڑا کے بھاگا ہمارا بھائی, بہادر بیٹا تھا, نڈر تھا, ڈٹ جاتا تھا, حق و سچ کی بات کرتا تھا. آج عمران خان کا کیا مسئلہ ہے اس ملک پاکستان میں؟ عمران خان بھی حق و سچ پہ ڈٹا ہوا ہے. عمران خان لانگ مارچ لے کے جو مطالبہ کر رہے ہیں نئے انتخابات کا, اور وہ آئینی مطالبہ نہیں ہے, آئین اور قانون میں اجازت دیتا ہے. جب آپ کے ملک کے حالات اس طرف چلے جائیں, اس نہج پہ چلے جائیں, بڑی تیزی سے سری لنکا کی طرف حالات جا رہے ہیں پاکستان کے. سیال کوٹ میں تھا میں آج, سارے کا سارا سیال کوٹ لاک ڈاؤن ہو گیا, شٹر ڈاؤن ہو گیا. لوگوں نے انجمن تاجرہ کو لے لے, انہوں نے ہزارے یکجہتی میں اپنی دکانیں بند کر دی, روڈیں بلاک ہو گئیں. پنجاب بھر میں ویژولز جو ہم دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان میں جو ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں, تو اس کی ایک تو مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جس طرح سے یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اس حملہ آور کی, یہ مزید شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ کیوں اتنی جلدی تھی. پنجاب پولیس کو, پنجاب حکومت کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس معاملے میں, اور یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے. اس کا جس کسی نے بھی حملہ کیا یا کروایا عمران خان کو, اس کو قوم کے سامنے لانا ہوگا, اس کو قانون کے کٹینے میں بھی لانا ہوگا. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے,
یہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں, جس طرح پوری قوم کا رد عمل آیا, جس طرح پوری قوم باہر نکل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, میں بول نیوز پہ بھی مناظر دیکھ رہا ہوں, اور کس کس کو اس ملک میں سزا نہیں دی گئی. خود بول نیوز کو سزا دی گئی ہے, یہاں فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, ان کو نہیں اٹھایا گیا, ان کو سزائیں نہیں دی گئی سچ بولنے پہ, حق اور سچ کی آواز اٹھانے پہ. تو پاکستان کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی حق اور سچ کی آواز نہ اٹھائے, یہاں ایک غلامانہ زندگی گزارے, غلامی کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. عمران خان یہی کر رہا ہے نا, قوم کو جگا رہا تھا اور قوم جاگ اٹھی ہے. جس طرح لاکھوں لوگ سڑکوں میں نکلے ہیں, خود نکلے ہیں باہر, قوم کو شعور آ گیا ہے, قوم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اور یہ خاص پیغام میں بول نیوز سے رانا ثناء اللہ کو دینا چاہتا ہوں. یہ شخص ایک ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا ماسٹر مائنڈ, وزیر داخلہ اس ملک کا بن کے بیٹھا ہے, اور پاکستان میں یہ دوبارہ سے ماڈل ٹاؤن 2 کرنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, آپ کا پیغام پہنچا, لیکن آزادانہ شفافانہ اس کی چاہیے اور یقیناً ہونی چاہیے. ظاہر کچھ سوالات ہیں جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں مسلسل, لیکن ابھی معین زبیر جنہوں نے گفتگو کی, جو ایم این اے ہیں شوکت علی بھٹی, وہ گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. معین زبیر سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی ایم این اے شوکت علی بھٹی صاحب. ہم اس وقت موجود ہیں عمران خان کے کمرے کے باہر, جہاں پر ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے. اور جب عمران خان صاحب کو فائر لگے اسٹیج کے اوپر, تو یہ جو بھٹی صاحب ہیں وہ اس وقت اسٹیج پر ہی موجود تھے. ان سے مزید تفصیلات اس واقعے سے متعلق جانتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیں, کیا فائر ان کو کہاں لگے ہیں؟ کوئی بلٹ صرف ایک پاؤں میں لگا ہے یا اور بھی کچھ حصے ہیں جہاں پر ان کو فائر لگا ہے؟ ہم کنٹینر, خان صاحب آگے تھے, ہم کنٹینر کے اوپر تھے پیچھے والی سائڈ پہ. اچانک برسٹڈ چلی ہے, گولیاں چلی ہیں. تو سب سے پہلے مہر عمر جو ہے اس کا وہ گرا ہے, اس کے بعد خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں تھوڑا سا, اور اس کے بعد باقی کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک بندہ نہیں تھا, میرے خیال میں زیادہ بندے تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے. جی اچھا, اور یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ وزیر آباد سے لاہور ہی آئے ہیں, اور ان کی جانب سے جو مزید تفصیلات معلوم ہوں گی ہم آپ کو اپنی اس چینل کے ذریعے, بولڈ ٹی وی کے ذریعے جو ہے. کر رہے تھے معین زبیر, شوکت علی بھٹی جو وہاں موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہوا کیا تھا. اچھا امیر عباس, آپ بات مکمل کیجئے گا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سر جی دیکھیں, ابھی تو چونکہ ابتدائی نقشہ ہمارے سامنے ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے جو 2-3 چیزیں میں نے ابھی نوٹ ڈاؤن کی ہیں. ایک تو ہم ٹیررزم اس کو نہیں کہہ سکتے بظاہراً, کیونکہ ٹیررزم کا ایک کیس ہمارے سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں ملتا ہے. اس کیس میں اور اس کیس میں کچھ سملیرٹی ہے, لیکن مکمل سملیرٹی نہیں ہے. کچھ سملیرٹی ہے پارشلی, وہ اس طرح سے کہ محترمہ بھی گاڑی کے سن روف سے باہر نکلتی ہیں, لیچ اوپن کرتی ہیں لوگوں کو ہاتھ ویو کرنے کے لیے. وہاں ایک شخص سامنے کھڑا ہوتا ہے بالکل اسی طرح نوید کی طرح, اور وہ محترمہ پر پسٹل سے فائر کرتا ہے. جب وہ فائر کرتا ہے اس ساتھ ہی پر ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے, اور اس بام بلاسٹ کی وجہ سے ایک بھگدڑ مچتی ہے, اور اسی دوران یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اب اگر ٹیررزم ہو تو اس کا ہمیشہ سے جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی ایک بیک اپ پلان رکھتا ہے اتنی بڑی کیس کے اندر. اس میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا. دوسرا جو پوائنٹ بلینک اسیسینیشن ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسلم دنیا کا بہت بڑا لیڈر گزرا ہے انور سادات. انور سادات کو جب اسی طرح اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ اس وقت ایک پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے سلامی کے چبوترے پر موجود تھا. پہلے فوجیوں کا ایک ٹرک آتا ہے, اس ٹرک میں 5 یا 6 فوجی سوار ہوتے ہیں. سیکیورٹی والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی فوجی ہیں, ہمارے ہی فوج کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص نکل کے پہلے ایک ہینڈ گرنیڈ وہاں پہ پھوڑتا ہے, وہ ہینڈ گرنیڈ نہیں پھٹتا. دوسرا فوجی اٹھتا ہے, وہ مزید ہینڈ گرنیڈ پھینکتا ہے. وہ جیسے ہی ہینڈ گرنیڈ پھٹتے ہیں تو دور ایک سنائپر بیٹھا ہوا تھا, اس سنائپر نے انور سادات کو شوٹ کیا اور اس کی جان لی. سو جو پوائنٹ بلینک اسیسینیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بیک اپ پلان نظر آتا ہے. اس کیس میں موٹیویشن ہو سکتی ہے, اس کی سیلف موٹیویشن, یا کسی نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو. اس میں ریلیجس پوائنٹ ابھی میں اور جمیل ڈسکس کر رہے تھے, چونکہ اس نے یہ بات کہی اپنی ویڈیو میں کہ عمران خان نماز یا اذان کے وقت شاید گانے یا میوزک پلے کرتا ہے. چونکہ لانگ مارچ ہے, اس میں میوزک پی ٹی آئی کے ترانے چل رہے ہیں, بیچ میں کہ اذان کا وقت آ گیا ہوگا. جس وقت فائرنگ ہوئی ہے اس وقت اللہ چل رہا تھا, اس وقت کوئی قوالی شاید چل رہی ہوگی, اس میں قوالی چلتی رہی ہے نصرت فتح علی خان کی, باقی قوالیاں بھی وہ اس میں سناتے رہے ہیں. سو ایک تو وہ اس میں ریلیجس موٹیویشن ہو سکتی ہے. اب ریلیجس موٹیویشن جو ہے وہ کہاں سے ہو سکتی ہے, اس کے بھی پاکستان میں بہت سارے گروپس ہیں.
اور اس کی بہت ساری چلے اس کو ابھی ہم نہیں بہت انیشلی ہے ہم نہیں چلے اس طرح کنیکٹ کرتے، لیکن مجھے یہ ٹیررزم اور پوائنٹ بلینک اساسینیشن اس طرح نہیں لگ رہی ہے جس طرح عموماً امیر عباس آپ کا پوائنٹ آیا، لیکن کچھ سوالات ہیں جو کہ ظاہر بول نیوز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ فائرنگ جو ہوئی وہ کیا ایک طرف سے ہوئی یا پھر یہ دو طرف سے ہوئی، حملہ آور ایک تھا یا پھر دو تھے؟ حملہ آور کا جو ایک مبینہ بیان ناظرین سامنے آیا ہے، کیا پھر اسے سچ مان لیا جائے کہ وہ جس طرح سے آیا وہ کون ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ کہاں سے جاری کیا گیا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ تھانہ ہے اور وہاں سے یہ جاری کیا گیا، لیکن ابھی اگر بیان کو غور سے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریکارڈ ایکچولی تھانے سے ہی کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے اس کو وائرل کیا ہے، یہ کوئی سازش ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ سوالات بڑے ویلڈ ہیں اور بول نیوز ان سوالات کو اٹھا رہا ہے، اور اس پر ہم مزید بھی ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے مدثر، لیکن ہمیں بالکل ایک چیز اور خاص طور پہ اس میں کہ ایک طرف تو برسٹ ہے جو شاہدین بتا کہ اس کے بعد بھی جو بھی مسرت چیمہ جو خود بھی کنٹینر پہ اس وقت موجود تھی انہوں نے بھی کہا کہ ایک نہیں یہ دو حملہ آور ہیں، کیونکہ بعد میں بھی دو فائر جو ہے وہ الگ سے کیے گئے ہیں اس برسٹ کے بعد. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کنیکٹ کرنا اب تفتیشی اداروں کا، تحقیقات کرنے والوں کا بڑا اہم کام ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پرویز خٹک صاحب. بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کے وقت کا. حالات اس وقت خاصے مشکوک ہوتے جا رہے ہیں، ایک طرف تو حملہ ہے، لوگوں کا احتجاج ہے، غم و غصہ ہے، لیکن فوری طور پر یہ سامنے بھی ایک حملہ آور کا آ جانا، اس کا اقبال جرم بھی کر لینا. آپ کیا کہیں گے سر اس صورتحال پر؟ دیکھیں یہ آج جو ہوا ہے بہت افسوسناک ہوا ہے. اس ملک میں نظر ہی آ رہا تھا کہ وہ نظر بھی کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے کہ راستے سے ہٹاؤ، تو صاف نظر آ رہا تھا کہ پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور آج جو اس کو سامنے رکھا ہے تو یہ پری پلان اس کے آواز سے نظر آتا ہے کہ بہت بڑا مطمئن اور تسلی تھی اس کی. اور یہ فائرنگ جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں 2 جگہ سے ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. جو اس نے کیا ہے، جو اس نے پلان کیا، لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ ایک ملک میں ایک لیڈر جو ساری دنیا میں سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے ہمدرد ہیں تو پاکستان کے دشمن ہیں؟ جیسے فواد چودھری نے کہا یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستانی عوام پر حملہ ہے. یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ اگر ان میں ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلے کریں. گولیاں چلانے سے ملک کو فائدہ نہیں تو ویسے ہی ختم ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے عوام جو ان کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ تاریخ یاد کرے گی، کیونکہ آج تک جتنی انویسٹیگیشن ہوئی کچھ بھی نہیں بنا. بے نظیر کے قتل کا، لیاقت علی خان کے قتل کا، اور اس طرح دردناک قتل ہوتے رہے. انشاءاللہ اس کو تہ تک پہنچائیں گے اور ان کو گھروں سے نکال کے گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پرویز خٹک صاحب گفتگو کر رہے تھے بول نیوز سے. نور العارفین آپ کا کیا اس پر پورا تبصرہ ہے ساری آج کی صورتحال پہ؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے جس کا سامنا اس وقت پوری پاکستانی قوم بالخصوص پی ٹی آئی قیادت، پی ٹی آئی کے کارکنان کر رہے ہیں، عمران خان کے فالوورز کر رہے ہیں. کمپلیٹ ایک سیکیورٹی لیب سامنے آیا ہے پنجاب حکومت میں. سیکیورٹی اداروں کے ناک کے نیچے عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے. 100,000 شکر پروردگار عالم کا کہ کوئی خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو گزند اس حوالے سے نہیں پہنچی جو کوشش تھی حملہ آور کی. ظاہر ہے وہ سارے سوالات بالکل اسی طرح ویلڈ ہیں جس طرح سے وہ آپ اٹھا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جب تحقیقاتی ادارے اپنی تفتیش کریں تو اخلاقاً فیصل واؤڈا سے بھی ذرا پوچھ لیں گے بھائی ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ مار جو ہے وہ خونی ہونے والا ہے. مجھے آج تک وہ رات یاد ہے، رات کو تقریباً 9 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور تمام تر توپوں کا رخ اپنی طرف انہوں نے والنٹیرلی فی سبیل اللہ اپنی طرف موڑ لیا تھا. یہ کہہ کر کے میں نے اپنی ریسنٹ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اتنا خوفناک بیان میں نے پچھلے 1-2 مہینے میں تو نہیں سنا کہ ایک خونی مارچ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور انہوں نے پی ٹی آئی میں کچھ مبینہ کالی بھیڑوں کا بھی ذکر کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر فیصل واؤڈا صاحب سے اس حوالے سے کچھ سوالات 2-4 اخلاقاً بھی کر لیے جائیں تو شاید ان لوگوں تک پہنچنے میں، ان کالی بھیڑوں تک پہنچنے میں بھی مدد مل سکے اور یہ موٹیو بھی شاید تلاش کیا جا سکے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. واقعی جب اس طرح کا بیان ہوا ہے اور
آیا ہے تو بھائی یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ نے جو سیکیورٹی کی بات کی کہ سیکیورٹی لیپس بھی ہے, وہاں پر پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی, پھر ظاہر ہے جو پولیس تھی اس کے بعد اس نے کیا واقعی کارڈن آف کیا جائے وقوع کو یا نہیں کیا. جمیل آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں بہت شکریہ سمیہ, مدثر. میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری سے قطعی طور پر جوڑ تو نہیں رہا, لیکن بہرحال حقائق ہیں, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. چاہے اندرا گاندھی کا مرڈر ہو, چاہے راجیو گاندھی کا ہو, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کا ہو, یا بے نظیر بھٹو شہید کا ہو, ایک چیز مماثلت رکھتی ہے, وہ یہ کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کے نام پر ان کے اوپر اٹیک ہوا. میں اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا, آج کے اس واقعے سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. 16 اکتوبر 1951 کو شہید ملت اور اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان راولپنڈی کمپنی باغ, جسے ایسٹ انڈیا کمپنی باغ کہا جاتا تھا, وہاں پر ان پر ٹارگیٹڈ اٹیک ہوا. پاکستان کی حکومت کی جانب سے ودن 20 منٹس یہ کہہ دیا گیا کہ افغان اسیسن تھا, اس کا نام تھا سید اکبر. ایک کتاب ہے دی امریکن رول ان پاکستان, اور اس کے آتھر ہیں MS وینکٹا رمنائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹارگیٹڈ اٹیک تھا اس کے اوپر افغان گورنمنٹ نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر بعد میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس اسیسن کی فیملی کو 450 روپے ماہانہ 1951 میں دیا جاتا رہا اگلے 10 سال کے لیے. یہ فیکٹس ہیں, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بے نظیر بھٹو کا مرڈر 27 دسمبر 2007 کو ہوا. سعید بالاکیل نامی بندہ تھا, بیت اللہ محسود سے اس کو جوڑا گیا. ٹوٹل 12 چالان, ابھی کہہ رہے تھے تفتیش, ٹوٹل 12 چالان پیش کیے گئے. 335 اپیرنسز ہوئی ریکارڈڈ, 10 ججز تبدیل ہوئے, 141 وٹنسز کو ریکارڈ کیا گیا, 16 لوگ ایکیوزڈ قرار پائے. ڈائریکٹلی جو 5 ایکیوزڈ تھے وہ کسی نہ کسی ٹارگیٹڈ اٹیک میں مار دیے گئے, اور جو بیت اللہ محسود تھے وہ بھی ڈرون سٹرائک میں مارے گئے. لائک وائز واز دا کیس ود راجیو گاندھی, لائک وائز واز دا کیس ود اندرا گاندھی. یہ میں اوورال ریجن کی بات بتا رہا ہوں. تو اب تو کہیں پر بھی کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میرے دل کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس کے بعد کسی پر بھی حملہ کر دے. آج خان صاحب پر جو اٹیک ہوا اس میں بھی جو بندہ لیکن آج جو حملہ ہوا سمیہ, ایک منٹ مجھے آرگومنٹ کمپلیٹ کریں. آج جو حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر, اس کے ٹھیک 25 منٹ کے بعد ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ یہ صاحب کیونکہ اذان ہو رہی تھی اس دوران گانے چل رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگتا. یار بڑے ٹائم پہ تمہارا ضمیر جاگا, یار بڑے ٹائم پہ تمہارا مذہبی اندر کی جو رواداری تھی وہ جاگی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم خود مسلمان ہیں. اس وقت جو قوالی چل رہی تھی وہ اللہ قوالی نصرت فتح علی خان صاحب کا ریمیک نجم شیراز نے بنایا ہوا ہے, وہ چل رہا تھا. تو بڑا افسوسناک ہے اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر بالعموم جو بھی ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے ہیں ان کا براہ راست تعلق کہیں نہ کہیں سے ریلیجس ایکسٹریمزم سے جوڑا گیا ہے, اور پیچھے جو ہاتھ تھے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اچھا نور العارفین, میں ایک چیز, یہ حملہ آور کا یہ جو بیان سامنے آیا, یہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ جناب وہ آ گیا, اس نے اقبالی جرم جو بھی اس نے کہا ہے اس کو بھی میں چاہوں گا اس پر بھی تبصرہ. دوسرا یہ کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو جانا کہ ابھی تو معاملات جو ہے وہ ایک طرف چل رہے ہیں, دوسری طرف پورا وہ وائرل ہو جانا, اس کو ذمہ دار آپ کو کچھ مشکوک اس معاملے میں لگ رہا ہے؟ دیکھیے مشکوک چیزیں تو بہت ہو سکتی ہیں اگر ہم سوچنے کے لیے بیٹھیں, لیکن قابل غور بات یہ ہے, ہم ابھی سیکیورٹی اداروں پنجاب پولیس اور وہ جو ادارے وہاں تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر مامور, ہم ان کی کارکردگی کا اگر محاسبہ کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس مرتبہ بھی ان کا فیلئر سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ اگر وہ لڑکا جس نے خان صاحب کی زندگی کو بچانے کے لیے رول پلے کیا, اگر وہ اس سے ایک بدبخت کے ہاتھ نہ مارتا اور خدا نخواستہ یہ اسٹیٹ فائر کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا. اس کے بعد اس نے باقاعدہ دھکم پیل دھینگا مشتی کی, وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. وہاں پر عام لوگوں نے جو کارکنان تھے یا جو اٹینڈیز تھے وہاں اسے ایک دھرنے کے, انہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا, اس کو روکا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1.
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।